الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس آگ پر ایسے فرشتے نگہبانی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں جو بڑے تندخو ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے. اللہ ان کو جو حکم دیتے ہیں وہ اس کو پورا کر دکھاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوب دھیان سے یہ بات سن لو کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں باز پرس کی جائے گی. دین سے دوری کے نتیجے میں بہت سی باتیں جو عام فہم تھیں اور مسلمانوں کے معاشرے کے اندر عام سی بات تھی، وہ اب پیچیدہ بات بن گئی. اور مسلمان جن باتوں کو اپنی ماں کی گود میں سیکھ لیا کرتے تھے، اب وہ باتیں بڑھاپے تک نہیں آتی. عام باتوں کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین یہ بات سمجھتے تھے جہاں پر ہم کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، وہاں پر ہمیں اپنے گھر بار کی، اپنے آل اولاد کی اور اپنے ماتحتوں کی بھی فکر کرنی ہے. اور پھر بعد زمانہ کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ خود آدمی نیک ہو جائے، خود آدمی نماز پڑھنے لگے، پہلی صف کا اہتمام کرنے لگے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی فکر کرنے لگے، اللہ کی منہیات سے بچنے کی جستجو کرنے لگے، تو سمجھتا ہے کہ بس میری ذمہ داری پوری ہو گئی. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کو خصوصیت سے خطاب فرمایا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچے کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہ مانا، تو
جہنم کا مستحق ہو گیا۔ جب پیغمبر اپنے بچے کو نہیں بچا سکا تو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس طرح کی غیر دانشمندانہ باتیں کر کے اپنی فکر تو کر لی، لیکن اپنے آل اولاد کی فکر نہیں کر رہے، اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کر رہے، اپنے ماتحتوں کی فکر نہیں کر رہے، جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر ایسا بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اگر اس بگاڑ کی ہر کنبے کا فرد فکر نہیں کرے گا تو وہ بگاڑ ایک ہیبتناک انجام کو پہنچ جائے گا، اور وہ ہیبتناک انجام جس کو آج یورپ دیکھ رہا ہے، وہ ہیبتناک انجام جس کو آج مغرب دیکھ رہا ہے، کہ ایسے ایک دو نہیں، 100 200 نہیں، 1000 2000 نہیں، لاکھوں کے اندر ہیں جن کو اپنے والد کا پتہ نہیں۔ ایسے بہت سے افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھ سے اولڈ ہاؤسز میں جمع کرا دیا ہے۔ ایسے بے شمار ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو مردہ ڈکلیئر کر کے ہسپتال میں جمع کرا دیا ہے، اور ایک بڑی تعداد ہے جس بڑی تعداد کے بارے میں وہاں کا مقتدر حلقہ یہ کہتا اور لکھتا ہے کہ معاشرے کی اگر اصلاح کرنی ہے، معاشرے کو اگر صحیح دھارے پہ ڈھالنا ہے تو یہ جو جنریشن وجود میں آئی ہے اس جنریشن کو شوٹ کر دیا جائے۔ جن میں نہ کھانے کی تمیز ہے، نہ پہننے کی تمیز ہے، اور زندگی کا ایک بڑا حصہ وہ اول جلول انداز سے گزار رہے۔ سروے کرنے کے بعد بہت سے بچوں کو کسی درخت کے نیچے دیکھا گیا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسکول کا بیگ ان کے کندھے پہ ہے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ بیٹا اسکول سے فارغ ہو کر آپ اپنے گھر کیوں نہیں چلے گئے؟ تو کہنے لگے کہ انکل کیا بتلائیں، ابو الگ جگہ جاتے ہیں کام پر، امی الگ جگہ جاتی ہیں کام پر، گھر پہ کوئی نہیں ہے، دروازہ بند ہے، تو اب ان کے آنے تک ہم کو روڈ کے اوپر چلنا پھرنا اور وقت گزارنا ہے۔ ایسا معاشرہ جس معاشرے کو سکھانے کے لیے مربی دریافت نہ ہو، موجود نہ ہو، ایسا معاشرہ وجود میں آ چکا ہے مغرب کے اندر، جس معاشرے کو دیکھ کر وہ خود لرز رہے ہیں، جس معاشرے کو دیکھ کر وہ خود کانپ رہے ہیں، اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر جب کوئی نظام بنایا جاتا ہے تو یقیناً اس نظام کے اندر چونکہ وہ انسان کا بنایا ہوا نظام ہوتا ہے، انسانی عقل کا بنایا ہوا نظام ہوتا ہے، تو اس کے اندر سقم ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی جھولیں ہوتی ہیں، اس میں بڑی خرابیاں ہوتی ہیں۔ ایک طرف یہ قانون بنا دیا گیا کہ اولاد یہ اسٹیٹ کی ملکیت ہے، لہذا ماں باپ اپنی اولاد کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اگر ماں باپ نے بچے سے 1 سے 2 مرتبہ کہا اور کچھ ناگواری کا اظہار کیا تو بچے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کال کرے
پولیس آئے اور ماں باپ جو اس کے سبب وجود ہیں اس کو اٹھا کے ان کی نگاہوں کے سامنے لے جائے۔ ایک بزرگ واقعہ سنانے لگے کہ رمضان مبارک میں اکثر وہ جایا کرتے تھے تراویح کے لیے امریکہ، تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں وہاں گیا اور تراویح سے فارغ ہونے کے بعد تعلیم ہوئی، میں بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا ایک صاحب زار و قطار رو رہے ہیں، ان کی ہچکی بن گئی ہے اور خاموش ہونے کو نہیں آ رہے۔ تو کہنے لگے میرے دل میں ان کے لیے ترس پیدا ہوا اور میں کھسکتے کھسکتے ان کے قریب آ گیا، اور قریب آنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں مسافر ہوں، میں آپ کے لیے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کی پریشانی کے لیے کچھ مالی مدد کر دوں۔ تو وہ آدمی نے ان کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے، وہاں پر ایک علاقہ ہے جس علاقے کے اندر کوئی معمولی لوگ مکان نہیں بنا سکتے، وہاں پر میرا مکان ہے، عالی شان محل ہے، لیکن میں جب وہاں آیا تو وہاں آنے کے بعد یعنی پاکستان سے مائیگریٹ کر کے جب میں امریکہ آیا تو میں نے دنیا تو بہت کما لی، لیکن میری اپنی گھر کی دولت مجھ سے لٹ گئی۔ تو پھر بتانے لگے کہ دیکھو میں جب آیا تھا تو میری بیوی بھی تھی، میرے بچے بھی تھے، میری بیٹی بھی تھی، بیٹا بھی تھا، وہ کون سی نعمت تھی جو اللہ نے مجھے نہیں دی تھی، لیکن یہاں کے ماحول کے اندر میں کمانے میں مصروف رہا اور میں نے اپنے گھر کی فکر نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری بیوی کا کسی سے تعلق ہو گیا، وہ اس کے ساتھ چلی گئی، میرے بیٹے کا کسی سے تعلق ہوا، وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، حتیٰ کہ میرے ساتھ صرف میری بیٹی رہ گئی تھی۔ اور ایک دن ہوا کہ بیٹی دیر سے رات گھر میں آنے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹی گھر جلدی آ جایا کرو، تو ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ کہا، آخر میں نوبت یہ آئی کہ بیٹی نے کہا کہ آج کے بعد اگر آپ نے کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے جس کو محبتوں سے پالا تھا، جس کو میں نے اعلیٰ قسم کی چیزوں سے مالا مال کیا تھا، جن کے لیے میں ساری محنت کر رہا تھا، اس سے جملہ سن کر میں شزدر رہ گیا، میں ہکا بکا رہ گیا اور میں حیرت میں پڑ گیا، فرط حیرت میں پڑ گیا کہ میں یہ کیا جملہ سن رہا ہوں۔ پھر کہنے لگے کہ ایک دن پھر دیر سے آئی اور مجھے اس کا آنا، اس کا لباس اچھا نہیں لگا، تو میں نے اس کو ٹوکا، تو نوبت یہاں آئی کہ اس نے پولیس کو فون کیا، پولیس آئی اور آنے کے بعد مجھے گرفتار کرنے لگی، تو میں نے اپنی بیٹی کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگی، تب کہیں جا کے میری بیٹی نے مجھے معاف کیا، اور پھر اس کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ بیٹی بھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی گئی، اور میں اتنی بڑی حویلی کے اندر تنہے تنہا ہوں، دنیا کی سب کچھ نعمتیں میرے پاس ہیں لیکن میرے گھر کا سکون میرے پاس نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جہاں ہمیں تمہیں اپنی فکر کرنی ہے وہاں اپنے گھر بار کی بھی فکر کرنی ہے، اور گھر کا سکون یہ وہ سکون ہے جو انسان کو اگلی معاشرتی زندگی کے لیے، خارجی زندگی کے لیے، جو منزلی زندگی کے علاوہ ہوتی ہے، گھریلو زندگی کے علاوہ ہوتی ہے، اسپرٹ فراہم کرتی ہے، کرنٹ فراہم کرتی ہے، حوصلہ فراہم کرتی ہے، انرجی فراہم کرتی ہے، قوت فراہم کرتی ہے، جذبہ فراہم کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی تو فکر کر لی اور اپنے گھر بار کی فکر نہیں کی، اپنے ماتحتوں کی فکر نہیں کی، تو یہ نشیمن اپنے ہی چراغ سے اجڑ جائے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہاں پر
حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے ہیں کہ دیکھو خطاب کرنے کے دو انداز ہیں. ایک انداز تو یہ ہے کہ آدمی کہے فلاں صاحب، مثلا عبد الرزاق، عبد الرحمن، عبد القدوس، عبد الکریم، شاہد، یا کوئی بھی نام لے کے پکارے. اور ایک انداز یہ ہے کہ آدمی کوئی محبت کا جملہ کہہ کے پکارے، جیسے یوں کہے بیٹا. تو بیٹا کہنے کے خطاب کے اندر جو محبت ہے وہ نام لے کر پکارنے میں محبت نہیں. تو حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا، یعنی ایسے کلمے سے خطاب کیا جو خالق اور مخلوق کے درمیان رشتہ ہے، اس رشتے کو حوالہ دے کر پکارا کہ اے میرے پیارو. تو اللہ رب العالمین انتہائی محبت سے یہ خطاب فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تنہا تمہارا اپنی فکر کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی نجات کے لیے اور اپنی ہدایت پر ثابت قدمی کے لیے اپنے گھر والوں کی فکر کرنی پڑے گی. ورنہ گھر کا ماحول اگر نہیں بنا اور گھر کی فکر نہیں کی تو یہ اجڑ جائے گا. حالات روز بروز سننے کو ملتے ہیں، پڑھنے کو ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں، اور مسائل حل کرنے کے لیے آتے ہیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ مسلم معاشرے کے مسائل ہیں، یہ مسلم گھرانوں کے مسائل ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے پردہ رکھا ہوا ہے، ورنہ اللہ اس پردے کو اٹھا دے تو ایسے حالات دیکھنے کو ملیں گے کہ جس کا تصور انسان کی عقل نہیں کر سکتی. ایسی حرکتیں سامنے آئیں گی کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتے. یا ایھا الذین آمنو، اللہ نہایت محبت سے فرما رہے ہیں اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، دیکھو اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرو، ان کو آگ سے بچاؤ. اور آگ بھی اللہ رب العالمین نے اگلا جملہ کر کر انسان کو بیدار کر دیا، انسان کے اندر بے قراری پیدا کر دی، انسان کے اندر بے چینی پیدا کر دی، انسان کے اندر اضطراب پیدا کر دیا. یہ آگ کوئی ایسی ویسی آگ نہیں ہے کہ لکڑی کی آگ ہو، لکڑی جلتی رہے اور ایک وقت آئے بجھ جائے. ایک تو یہ آگ اللہ نے تیار کی ہے اور اس کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، بلکہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور یہ آگ جو دنیا کی ہے، اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کا ایک ریشہ بھیجا اور اس کو 70 مرتبہ اپنی رحمت کے دریا کے اندر ٹھنڈا کیا. دنیا کے اندر جب وہ ذرہ آیا ہے اور آنے کے بعد اس کو پہاڑ پہ رکھا ہے تو پہاڑ پگھل گیا اور اس ذرے کو واپس لے جایا گیا. تو جہنم کے آگ کا جو ذرہ تھا، اس ذرے کے جو بخارات ہیں، اس کی یہ تپش ہے. تو دنیا کے اندر آگ جلا رہی ہے، لوہوں کو پگھلا رہی ہے، شیشے کو پگھلا رہی ہے، مضبوط سے مضبوط دھات کو پگھلا رہی ہے. تو جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی، اور جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو، اور جس آگ کو اللہ رب العالمین نے دہکایا 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 کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر دہکایا وہ سفید ہو گئی، پھر دہکایا 1000 سال تک تو وہ سیاہ ہو گئی. تو اتنی خطرناک آگ، اس آگ کے لیے ہم اتنے غافل. اور اگر اسلامی نظام تربیت کے تحت رہ کر اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی تو قسم خدا کی کوئی نظام نہیں ہے گھر کو سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے. ورنہ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آج
معاشرے کے اندر اس بات کی تو فکر ہے کہ میرے بچے اچھی تعلیم حاصل کر لیں، جس کے نتیجے میں ان کو اچھا عہدہ مل جائے، ان کو اچھی ملازمت مل جائے، ان کی دنیاوی زندگی اچھی ہو جائے۔ لیکن ایک بڑا طبقہ ہے کہ جس طبقے نے قرآن کریم کو کھول کے دیکھا نہیں، جس امت کے پیغمبر نے یہ بات کہی ہو کہ وہ دل، جس دل کے اندر قرآن نہ ہو وہ ایسا ہے جیسا کہ اجڑا ہوا مکان، اور اجڑے ہوئے مکان کے اندر کبھی بھی زندگی کے آثار نہیں ہوتے، وہاں پر الو بولتے ہیں، وہاں گیدڑ اور درندے رہتے ہیں، انسان نہیں رہتے۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ظاہری طور پہ ہم انسان تیار کر رہے ہیں، لیکن باطنی طور پر حقیقت میں ہم درندے تیار کر رہے ہیں۔ اس بات کی تو ہم نے فکر کی کہ ہمارے بچے کو کسی ہرگز اسلام تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، ہرگز اسلام جو ہے جدید تعلیم سے روکتا نہیں، بلکہ اس تعلیم کے جتنے بھی اجزاء ہیں ان اجزاء کی طرف رہنمائی کرنے والا قرآن ہے، لیکن ایک اعتدال کے راستے کو بتلاتا ہے، اسلام حد متعین کرتا ہے۔ تو آج اس بات کی تو فکر ہو رہی ہے کہ میرا بچہ کسی اچھے انگلش میڈیم اسکول میں چلا جائے، کیمبرج سسٹم سے وہ کورس کر لے اور کسی اچھے اسکول میں اس کا داخلہ ہو جائے، اور اس ایکسلنٹ سے گفتگو کرے کہ بالکل انگریز نظر آئے، اور اب اس کو لباس بھی ایسا پہنایا جائے کہ لوگ یہ کہیں کہ بڑا بھی روشن خیال ہے، لیکن اس بات کی فکر نہیں ہو رہی کہ میرے بچے کو قرآن آ جائے، میرے بچے کو قرآن پڑھنا آ جائے، میرے بچے کو وہ کتاب ہدایت جو اللہ رب العالمین نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو بھیجی ہے، انسانوں کو پڑھنے کے لیے دی ہے، انسانوں کو خطاب کرنے کے لیے دی ہے، اس کی طرف کوئی جستجو۔ حتیٰ کہ مغرب کے اندر تو یہ سننے میں آتا تھا کہ اگر کوئی لڑکی عفت کی زندگی گزارنا چاہے تو اس کی ماں خود اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، سائیکٹرسٹ کے پاس لے جاتی اور کہتی کہ میری بچی کچھ سائیکو ہو گئی ہے، اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ بیماری وجود میں آ چکی ہے کہ اگر کوئی بچہ دعوت تبلیغ سے جڑ جائے یا کسی دینی حلقے میں بیٹھنے لگے تو ان کے ماں باپ اتنے مضطرب ہو جاتے ہیں، اتنے مضطرب ہو جاتے ہیں، اور باقاعدہ علماء کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ حضرت کوئی تعویذ دے دیجئے کہ میرا بچہ نافرمان ہو گیا، باغی ہو گیا۔ اس مسلم معاشرے کے اندر یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اس معاشرے کے اندر ایک بیٹا گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اور ڈرائیو کرتے ہوئے اس کو جھونک آ گئی تو ماں اس کو کہہ رہی ہے بیٹا پیک کم پیا کرو۔ اس معاشرے کے اندر یہ بات وجود میں آ چکی ہے کہ لوگ اپنی بیوی کو نچانے کے لیے بھیج رہے ہیں اور ریٹ طے کر رہے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر یہ بات وجود میں آ چکی ہے کہ باپ موجود ہیں اور بیٹی اپنا بوائے فرینڈ گھر میں لے کے آتی ہے اور اپنے پرسنل کمرے میں لے جاتی ہے، اور جتنا وقت گزارتی ہے باپ کے سر پہ ایک جوں نہیں رینگتی، اس کے پیشانی پہ بل نہیں پڑتے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے میرے پیارو، اور خالق کہہ رہا ہے جو اس پوری انسانیت کے بارے میں انتہائی مہربان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی ایسے اعمال سے بچاؤ جو اعمال جہنم تک پہنچانے والے ہیں۔ اور پھر افسوس بالائے افسوس
کہ اگر کوئی کچھ کہے تو کہا جاتا ہے فنڈامنٹلسٹ ہو گئے، کہا جاتا ہے یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ قسم خدا کی ننگا رہنے سے ترقی نہیں آئے گی، قسم خدا کی عیاشی کرنے سے ترقی نہیں آئے گی، قسم خدا کی بے غیرتی کرنے سے ترقی نہیں آئے گی، قسم خدا کی زنا کرنے سے ترقی نہیں آئے گی، قسم خدا کی سود کھانے سے ترقی نہیں آئے گی، قسم خدا کی رشوت لینے سے ترقی نہیں آئے گی، قسم خدا کی اللہ کی نافرمانی کرنے سے ترقی نہیں آئے گی۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ اپنا سر پھوڑ رہا ہے، وہ کل سر پکڑ کے نوچے گا اور اپنی موت کو پکارے گا یا ویلہ کہے گا، لیکن اس کی فریاد سننے والا، اس کے غموں کو کھایا رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ سنانے لگے کہ ناروے میں ایک صاحب کو دیکھا، وہ بھیک مانگ رہے ہیں، تو ایک صاحب نے ان سے کہا آپ ان شخص کو پہچانے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے یہ پاکستان سے آیا تھا اور اس زمانے میں، جس زمانے میں پیسے کی کوئی قدر تھی، 2 کروڑ روپے لے کے آیا تھا، اور یہاں آنے کے بعد دنیاوی چکروں میں پڑ گیا تو آج نوبت یہ آ گئی کہ بھیک مانگ کے گزارا کر رہا ہے، عیاشی کے اندر پیسہ برباد کر دیا، شراب و شباب میں پیسہ برباد کر دیا اور غافل رہا، اور آج نتیجہ یہ آ گیا اس کا سب کچھ لٹ گیا، گھر بار بھی لٹ گیا اور یہ فٹ پاتھ پر بھیک مانگ رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب غریب بات فرمائی، اس بات کو پڑھ کر تو آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عجیب غریب بات فرما گئے۔ فرمانے لگے کہ جو شخص مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، یعنی اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کیا۔ آج یہ نوبت آ گئی کہ باپ کے سامنے بیٹا کھڑے ہو کے کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، یہاں سے نکل جاؤ، جہاں تم بوریا بستر ڈال سکتے ہو ڈال لو، اب گھر میں قدم نہیں رکھنا۔ یہ نوبت آ گئی کہ باپ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچا اور اس نے اپنی بھرپور جوانی اپنی بچے کی تعلیم و تربیت پہ لگا دی، اور اس کے بعد باپ کو بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جان کل سے آپ جو چوکیدار کا کمرہ ہے اس میں وقت گزاریے گا۔ تو وہ باپ روتا ہوا ایک بزرگ کے پاس آیا، ایک عالم کے پاس آیا، اور جب باپ کو نے شکایت کی اور اس بچے کو بھی بلایا اور بچے سے کہا تم یہ ظلم کیوں کر رہے ہو، تم پڑھے لکھے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں رات میں سوتا ہوں، میری نیند ضروری ہے، ابا کو کھانسی بہت آتی رہتی ہے، میری نیند خراب ہو جاتی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آخرت کے جو انگارے ہیں وہ تو آئیں گے سو آئیں گے، دنیا کے اندر بھی انگاروں کے اوپر زندگی بسر کرو گے اگر تم نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کی۔ یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ان پر ایسے تنخو اور بد مزاج فرشتے مقرر کیے گئے ہیں اور مضبوط اور طاقتور فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے، حکم عدولی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کو جو کہا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ حتیٰ کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جہنمی چیخیں گے، روئیں گے، 1000 سال تک روتے رہیں گے۔ جہنم کا داروغہ مالک
سے دریافت کریں گے، فریاد کریں گے، تو 1000 سال بعد مالک جواب دیں گے تو وہ کہیں گے اللہ سے کہیے کہ ہمارے عذاب میں تخفیف کر دیجئے۔ تو مالک اللہ رب العالمین کی خدمت میں درخواست کریں گے تو اللہ رب العالمین 1000 سال بعد جواب دیں گے، اور جواب بھی اتنا ہیبت ناک کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے اخسؤوا ولا تکلمون، کہ دفع ہو جاؤ، مجھ سے گفتگو نہ کرو۔ اور آگے عجیب غریب بات بتلائی، عجیب غریب بات یہ بتلائی، انہو کانا، کہ میرے بندے تھے دنیا کے اندر جو میری عبادت کیا کرتے تھے، میری حکموں کو پورا کیا کرتے تھے، تم ان کو حقیر سمجھتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو فنڈامنٹلسٹ کہتے تھے، ان کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ کہتے تھے، اس کی سزا یہ ہے کہ تم جہنم کی آگ بھگتتے رہو۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر آگ کا تذکرہ کر کے انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے سامنے تمہارا بچہ آگ کے اندر گر رہا ہو تو کیا تم صرف باتوں پہ اکتفا کر لو گے؟ نہیں بیٹا آگ کی طرف مت جانا، بیٹا آگ کی طرف نہ جانا، اور اپنی گفتگو میں اطمینان سے بیٹھ جاؤ گے؟ یقیناً تم بے قرار ہو جاؤ گے، تم سے جو بن پڑے گا تم کر گزرو گے تم سے جو بن پڑے گا تم کر گزرو گے، اور اس بچے کو آگ کے اندر جانے سے روکو گے۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے، اور تمہیں آخرت کی آگ کے سلسلے میں صرف باتوں پہ اکتفا نہیں کرنا ہے، اس طرح فکر کرنی ہے جس طرح تم فکر کرتے ہو دنیا کی آگ کے اندر گرنے سے بچانے کے لیے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص نے یہ سوچ لیا کہ مجھے اپنے گھر کی فکر کرنی ہے تو ایک اچھا یونٹ معاشرے میں وجود میں آ جائے گا، اور پھر ہر فرد جب فکر کر رہا ہوگا تو کئی یونٹ وجود میں آ جائیں گے جو صالح یونٹ ہوں گے، اور پھر صالح یونٹوں سے ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے گا، اور صالح معاشرے کے نتیجے کے اندر ایک صالح معاشرتی زندگی وجود میں آئے گی۔ لیکن اگر ہر فرد یہ سمجھتا رہا کہ میری ذمہ داری تو پوری ہو گئی، میں نے اپنی فکر کر لی، تو بڑے خسارے کے اندر پڑا ہوا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، خوب دھیان سے سن لو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ حتیٰ کہ تشریح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وقت کا حکمران ہے وہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو شوہر ہے اس سے اس کی بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو بیوی ہے اس بیوی سے شوہر کے ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے اس کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، جس کے نبی اتنے زبردست پیغامات دے کے گئے ہوں، اتنے زبردست اصول تربیت دے کے گئے ہوں، اس معاشرے کے اندر کرپشن ہو، اس معاشرے کے اندر درندگی ہو، اس معاشرے کے اندر بے حیائی ہو، اس معاشرے کے اندر بے غیرتی ہو، اس معاشرے کے اندر اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہو، تو اس سے زیادہ تباہی کی کیا بات ہے؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب گھر سے نکلتے تھے تو اپنے آپ کو چادر سے اس طرح اوڑھ لیا کرتے تھے کہ تاکہ کوئی نظر نہ آئے۔ تو ان سے کسی نے کہا حضرت آپ ایسے کیوں تشریف لے جاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کیا بتلاؤں کہ میں نگاہ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں کوئی سور کی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی کتے کی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی بھیڑیے کی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی گدھ کی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی گدھے کی شکل میں نظر آتا ہے، انسان تو نظر ہی نہیں آتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتہائی متقی پرہیزگار آدمی تھے، وہ کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھتے تو فرماتے اس کے پانی کے اندر فلاں گناہ بہتا جا رہا ہے، کسی کے غسل کے پانی کو دیکھتے تو فرماتے فلاں گناہ اس سے بہ رہا ہے۔
یہ تو اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ورنہ کوئی کسر نہیں رہ گئی۔ ایک دفعہ ایک بزرگ فرمائے لگے، گناہوں سے دنیا کو ایسا پاٹ دیا گیا ہے، ایسا پاٹ دیا گیا ہے، ایسا پاٹ دیا گیا ہے، جیسے کہ کوئی کمرے کے اندر گیس بھر جائے، صرف ماچس لگانے کی دیر ہے، پوری آگ بھڑک جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کی زمین کو اللہ کی معصیت سے ایسا بھر دیا ہے کہ وہ ایندھن تیار ہو چکا ہے، صرف ماچس لگانے کی دیر ہے۔ یہ اللہ کی صفت رحیمی ہے کہ اللہ نے ابھی تک ماچس نہیں لگائی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ہم ذرا سا سوچیں کہ اللہ رب العالمین یہ کیا بات فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی فکر کرو، بچاؤ ان کو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور ایسے عجیب غریب واقعات رونما ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ رب العالمین دنیا کی بساط کو لپیٹ رہے ہیں۔ حق بھی الگ ہو رہا ہے، باطل بھی الگ ہو رہا ہے، اور گندے الگ ہو رہے ہیں، اچھے الگ ہو رہے ہیں، اور بعض چیزیں وہ جن کو غیب کے پردے میں رکھا ہے ان کو بھی ظاہر کر دے رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ ایمان وہ معتبر ہے جو بالغیب ہو، ورنہ تو فرعون نے بھی جب مشاہدہ کر دیا تمام چیزوں کا تو اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر، تو اس وقت کہا گیا الآن، اب تم ایمان لے کے آ رہے ہو، اب تمہارا ایمان معتبر نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، جہاں پر ہم اپنے بچوں کی فکر کر رہے ہیں، اپنی گھر والوں کی فکر کر رہے ہیں کہ اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں، اچھے سے اچھا کپڑا پہنائیں، اچھے سے اچھے گھر میں رکھیں، تو کیا ہم یہ گوارا کر لیں گے کہ ہم جنت میں گئے ہوئے ہوں اور ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے آگ کے اندر چل رہے ہوں اور ان کی چیخوں اور پکار آپ کیا سکون سے سو سکیں گے؟ کیا اطمینان سے سو سکیں گے؟ کیا اس بات کی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں کہ ہمارے بچے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ ہماری بیوی جس کے ہم ناز اٹھا رہے ہیں اور ذرا سے نمک تیز ہونے پر ہم اس سے ناراض اتنا ہو جاتے ہیں کہ 3 دن تک بات نہیں کرتے، تو کیا کبھی اللہ کے لیے ناراض ہوئے کہ تم نماز نہیں پڑھتی لہذا میں تم سے بات نہیں کروں گا؟ لیکن اس کے لیے حکمت چاہیے، اس کے لیے تدبر چاہیے، اس کے لیے تدبیر چاہیے۔ اللہ رسول کی باتیں گھر میں ہو، اللہ کا تعارف گھر میں ہو۔ آپ بتلائیے کہ مسلمان معاشرے کے اندر ایسے افراد بھی ہیں جو بڑے عہدوں پہ پہنچنے کے بعد لا الہ الا اللہ کا تکلم نہیں کر سکتے، ان کو کلمہ طیبہ معلوم نہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن کریم کے پارے کتنے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن کریم کی سورتیں کتنی ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ کس جنگل میں دن گزارے، اندرون سندھ جماعت گئی اور کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی تو دیکھا ان کی چادروں میں، ان کے دامنوں کے اوپر گٹھائیں لگی ہوئی۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ یہ گٹھائیں کس بات کی لگی ہوئی ہیں؟ تو کہنے لگے کچھ عرصہ پہلے ایک جماعت آئی تھی، اس جماعت نے ہم کو بتلایا تھا کہ بیوی سے جب ملاقات ہو تو غسل کیا جاتا ہے، اب ہم وہ طریقہ بھول گئے ہیں تو ہم نے ان گٹھاؤں کو باندھ لیا ہے، تو جتنی دفعہ ہم نے ملاقات کی تو ہم نے گٹھا باندھ لی کہ کوئی آئے گا تو ہم اس سے سیکھ لیں گے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ مسلم معاشرے کی بات ہو رہی، جس کے پیغمبر پر پہلی وحی آئی ہے تو تعلیم کی دعوت دی، جس کا رشتہ قلم سے جوڑ دیا گیا، جس کا رشتہ کتاب سے جوڑ دیا گیا، جس کا رشتہ علم سے جوڑ دیا گیا۔ اگر
ترقی اس بات کا نام ہے کہ خالق کو نہ پہچانے، ترقی اس بات کا نام ہے کہ شرم و حیا کو ساتھ سلام کر دیے جائیں، ترقی اس بات کا نام ہے ننگے دھڑنگے پھرے جائیں، ترقی اس بات کا نام ہے کہ بہن اور بیوی میں فرق نہ کیا جائے، بیٹی اور بیوی میں فرق نہ کیا جائے، ترقی اس بات کا نام ہے کہ ماں بیٹی کے اندر کوئی تکلف نہ رہے، ترقی اس بات کا نام ہے کہ شراب پی کے دھت رہا جائے، ترقی اس بات کا نام ہے کہ اللہ کا مذاق اڑایا جائے، ترقی اس بات کا نام ہے کہ قرآن کی بے حرمتی کی جائے، ترقی اس بات کا نام ہے کہ قرآن سے بغاوت کرنے والوں کی دلداری کی جائے اور قرآن سے محبت کرنے والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ترقی اگر اس بات کا نام ہے کہ ننگے دھڑنگے صبح شام پھرتے رہیں، ترقی اس بات کا نام ہے کہ دوسرے لوگوں کی تجوریاں لوٹی جائیں، ترقی اس بات کا نام ہے کہ لوگوں کے خون کیا جائے، ترقی اس بات کا نام ہے لوگوں کو مہذب طریقے سے رسوا کیا جائے، ترقی اس بات کا نام ہے جھوٹ کے پلندے کو بیان کر کر کے حق کو جھوٹ اور جھوٹ کو باطل ثابت کرنے کے بجائے حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کیا جائے، تو ایسی ترقی انسانوں کی ترقی نہیں، مسلمانوں کی ترقی نہیں، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ ان آوازوں کی طرف توجہ دیجئے، غور فرمائیے، اگر ابھی ہم نے ہاتھ نہیں پکڑا، ابھی ہم نے اپنے معاشرے کی فکر نہیں کی، ابھی اگر ہم نے اس بات کی توجہ نہیں کی، تو یاد رکھیے قسم خدا کی مغربی کلچر کے اندر بیویاں پھر آپ کی نہیں رہیں گی، بیٹیاں آپ کی نہیں رہیں گی، بیٹے آپ کے نہیں رہیں گے، آپ سسکتے رہیں گے، آپ بلکتے رہیں گے، آپ تڑپتے رہیں گے، لیکن یاد رکھیے آپ کو سکون میسر نہیں آئے گا۔ آپ پورا رپورٹ پڑھیے، آپ حیران رہ جائیں گے، پاکستان کے اندر طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے، اور اس کی جب تحقیق کی گئی اور پس پردہ عوامل معلوم کیے گئے تو یہ آزادی فکر کا نتیجہ ہے۔ 3 بچوں والی ماں، 4 بچوں والی ماں، 8 بچوں والی ماں، وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے چلی گئی، کیونکہ اس کا معیار اس کو اب ملا ہے، اس کو جس اسٹیٹس کی ضرورت تھی وہ اسٹیٹس اب ملا ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو صرف اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اس کو ایک اور خوبصورت عورت مل چکی، یہ مسلم معاشرے کے اندر تھا، یہ مسلم معاشرے کی تصویر تھی۔ مجھے بتلائیے، جس اولاد کے اوپر باپ کا سایہ نہ ہو، جس اولاد کے اوپر ماں کا سایہ نہ ہو، جس اولاد کو دائیاں پال رہی ہوں، دادیاں اور نانیاں پال رہی ہوں، تو وہ معاشرے کو کیسے معمار فراہم کریں گے، کیسے افراد فراہم کریں گے؟ جن کے اوپر ملک کی باغ ڈور رکھی جانے والی، جن کے اوپر قوم و ملت کی ذمہ داری رکھی جانے والی ہے، وہ خود اپنی ذمہ داری سے غافل، وہ خود اپنے نفع سے غافل، وہ خود اپنے نقصان سے غافل، صرف سوٹڈ بوٹڈ رہنا یہ تہذیب نہیں ہے، صرف چٹر پٹر کر کے کوئی مغربی زبان بولے نا یہ ترقی نہیں ہے۔ انسان کے لباس کے اندر، انسان کی صورت کے اندر جس طرح انسان ہو تو انسان کے اندر بھی انسان ہو، ورنہ ایسے واقعات بھی سننے کو مل رہے ہیں کہ ایک صاحب اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں اور تربیت کرنے کے لیے عجیب غریب انداز اپنایا کہ ایک چھوٹا سا حالہ بنایا، اس دائرے کے اندر بچے کو چھوڑ دیا اور چھوٹے چھوٹے چوزوں کو چھوڑ دیا اور بچے کو کہا اس کو کچلو۔ روزانہ وہ کئی سو چوزے کچلتا ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہم جس عہدے پر ہیں اس عہدے کے اندر دل کے اندر انسانیت اور ہمدردی کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس بچے کے اندر یہ طاقت پیدا ہو گئی کہ ان چوزوں کو کچل سکتا ہے تو وہ انسانوں کے سلسلے میں بے رحم ہو سکتا ہے۔ یہ مسلم معاشرے کے افراد ہیں، یہ مسلم معاشرے کے باپ ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔
جو آگ سلگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو آگ دہکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. فکر کیجئے، اپنے معاشرے کی فکر کیجئے، ذمہ داران بھی فکر کریں، حکمران بھی فکر کریں، اور گھر کے افراد بھی فکر کریں، اساتذہ بھی فکر کریں، علماء بھی فکر کریں، صلحاء بھی فکر کریں، اتقیاء بھی فکر کریں، اور ہر شعبے زندگی کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے وہ فکر کرے. ورنہ معاشرہ خاموشی کے ساتھ اس سلو پوائزن کو استعمال کر رہا ہے کہ جس کے بعد بے حس و حرکت پڑے رہیں گے، اور کوئی مکھی اٹھانے والا نہیں ہوگا، کوئی فریاد رس نہیں ہوگا. وہ درندے ہوں گے انسانوں کی شکل میں، وہ دہشت گرد ہوں گے انسانوں کی شکل میں. جو اگر اس بات کی فکر نہیں کریں گے تو اگر قرآن پڑھنا دہشت گردی ہے اور قال اللہ قال رسول کرنا دہشت گردی ہے، حضور کے مطابق زندگی گزارنا دہشت گردی ہے، تو میں سوال کرتا ہوں جو لوگ شراب کے اندر دھت لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جو ماں اور بیٹی کے اندر فرق نہیں کر سک رہے وہ کیا ہے؟ جو ڈکیتیاں مار رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ایسے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ویل ایجوکیٹڈ اور جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ گینگ چلا رہے ہیں، وہ ڈکیتیوں کے گینگ چلا رہے ہیں، وہ کرائم کی سرپرستی کر رہے ہیں. تو یہ دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کا تعین کیجئے، اور پھر اس تعین کرنے کے بعد آپ تلاش کیجئے آپ دہشت گردی کے نام پر انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں یا آپ دہشت گردی کی سرپرستی کر رہے ہیں. میڈیا کے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. اگر میڈیا کے اندر وہ دروازہ بند نہیں کر سکتے تو اس کو مہذب کر سکتے ہیں، اس کو اخلاقیات کے دائرے میں لا سکتے ہیں. وہ ایسے پروگرام ڈیزائن کر سکتے ہیں، ایسے پروگرام ترتیب دے سکتے ہیں جس سے بچوں کی نظریاتی تربیت ہو، جن کے سامنے پتہ چلے یہ ملک کس خون کی ندیوں سے گزر کے حاصل کیا گیا، جن کو پتہ چلے یہ ملک کس ذمہ داری کے تحت حاصل کیا گیا، اس ملک کا مقصد کیا ہے، اس پہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا کیا قربانیاں دی، اور اس ملک کی پورے عالم کے اندر کیا حیثیت اور کیا ذمہ داری ہے. اس ملک کے اندر اللہ رب العالمین نے کس قسم کا ٹیلنٹ رکھا، اس ملک کے اندر کس قسم کے خزائن رکھے، اس ملک کے اندر کس قسم کی معدنیات رکھی. بہت سے لوگ ہیں جی اس ملک کے جغرافیہ سے واقف نہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ایک وقت تھا کہ اگر مسجد کے سامنے سے کوئی ہندو گزر جاتا اور میوزک بجا رہا ہوتا تو لوگ کے اندر مسلم کچھ فسادات ہو جاتے. اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، درد سے کہنا پڑتا ہے کہ نماز ہو رہی ہوتی ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور فل میوزک اور ڈیک، اسپیشل ڈیک لگا کر مسجد کے سامنے سے گانے بجاتے ہوئے گزرتے ہیں اور دل میں تکلیف نہیں ہوتی. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ذمہ داران اس کی فکر نہیں کرتے. اور پھر درد سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن سارے گانے یاد ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کو کلمہ طیبہ کا ترجمہ نہیں آتا لیکن ہر بول کی حقیقت سے ہم آشنا ہیں. اور ہم بڑے اہتمام سے اپنے ننھے منھے معصوم بچوں کو محفل میں بلا کر دیکھیے کتنا اچھا ڈانس کرتا ہے، بالکل فلاں ڈانسر کی طرح لگ رہا ہے، دیکھیے کتنے اچھے گانا گاتی ہے یہ بچی، بالکل فلاں گلوکارہ کی طرح گاتی. اور پھر میڈیا بھی اس کو پروموٹ کر رہا ہے. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ بچہ ماں باپ سے آج کل کم سیکھ رہا ہے، ٹی وی سے زیادہ سیکھ رہا ہے. بہت سے کرمنل جب پکڑے گئے اور ان سے گفتگو کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے اس کرائم کو ٹوٹل فلاں فلم دیکھ کے اس کے مطابق ڈیزائن کیا، اور ڈیزائن کرنے کے بعد انہوں نے یہ حرکت کی.
فلاں آدمی نے یہ ریپ کیا، ریپ کا یہ انداز انہوں نے فلاں فلم سے حاصل کیا، فلاں آدمی نے ڈکیتی ماری، ڈکیتی کا یہ انداز انہوں نے فلاں فلم سے سیکھا۔ قسم خدا کی یہ حقیقت ہے۔ تو میڈیا بھی دہشت گرد تیار کر رہا، تعلیمی ادارے بھی دہشت گرد تیار کر رہے ہیں، ماں باپ بھی دہشت گرد تیار کر رہے ہیں، علماء انسان تیار کر رہے ہیں، غمخوار تیار کر رہے ہیں، ہمدرد تیار کر رہے ہیں، ایثار و قربانی کے پیکر تیار کر رہے ہیں، ملک کے وفادار تیار کر رہے ہیں، ملک کے بے خواہ تیار کر رہے ہیں، انسانیت کے ہمدرد تیار کر رہے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹائیے، اپنے محسنین کو پہچانیے، اپنی محسن کتابوں کو پہچانیے، اپنی محسن نظام حیات کو پہچانیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرما رہے ہیں، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، اللہ کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی فکر کرنے، اپنی آل اولاد کی فکر کرنے، اپنی ہمدردی کرنے، اپنے گھر والوں سے ہمدردی کرنے، اپنی آل اولاد سے ہمدردی کرنے، اپنے ماتحتوں سے ہمدردی کرنے اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہ حقیقت کہنے والے پہ بھی آشکارا فرما دے، اور ان کے گھر والوں پہ بھی آشکارا فرما دے، سننے والوں پہ بھی آشکارا فرما دے، اور سننے والوں کے گھر والوں پہ بھی آشکارا فرما دیجئے۔ دیکھیے بھائیو دوستو، جب ایمرجنسی نافذ ہوتی ہیں تو اس وقت ایمرجنسی کے کام کرنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اس وقت امت کے اوپر ایمرجنسی نافذ ہے، پوری دنیا اس وقت یلغار کی بھی ہے، میڈیا کے ذریعے سے، رسائل کے ذریعے سے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، اور مختلف کلچرل پروگراموں کے ذریعے سے، مختلف تعلیمی نظاموں کے ذریعے سے، کہ امت مسلمہ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا دیں۔ تو اس ایمرجنسی کی حالت کے اندر ہم کو اللہ سے بھی رجوع کرنا ہے، ہم کو اپنے گھر والوں سے بھی رجوع کرنا ہے، اپنے دوست احباب سے بھی رجوع کرنا ہے، اور ہر ایک کو نہایت محبت سے، نہایت ہمدردی سے، جس طریقے سے ہم اپنے لخت جگر کو آگ میں اگر گرتا ہوا دیکھیں تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، ہم اس کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، ہم اس سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں خدا را تم آگ میں مت گرنا۔ اسی طریقے سے ہم کو اپنے گھر والوں سے چمٹنا پڑے گا، اپنے بچوں سے چمٹنا پڑے گا، اور ہاتھ جوڑ کر، دامن پکڑ کر، ٹھڈی میں ہاتھ لگا کر، پاؤں پکڑ کر کہنا پڑے گا خدا را 5 وقت کی نماز پہ آ جاؤ، خدا را قرآن کی تلاوت پہ آ جاؤ، خدا را فرائض و واجبات کو سیکھ لو، خدا را اللہ کو پہچان لو، خدا را اللہ کے رسول کو پہچان لو۔ اور اگر یہ نہیں کیا، قسم خدا کی میری آنکھیں وہ دیکھ رہی ہیں جو بیان نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو مشاہدہ کرنا ہے، جائے جا کے مغرب میں مشاہدہ کر کے آئے۔ میڈیا میں جو پروگرام دکھائے جا رہے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، ذرا ان کی حقیقت ان کے اندر جا کے دیکھو۔ گھر اجڑ گئے ہیں، سکون ختم ہو گیا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ کرائم ان علاقوں کے اندر ہیں جو دنیا کے اندر چودراہٹ کرتے پھرتے ہیں، ان ملکوں کے اندر۔ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ سارے وسائل موجود، ساری طاقتیں موجود، سارے افراد موجود۔ بات دراصل یہ ہے، اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیا جو اللہ نے انسانوں کے لیے مقرر کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو فراموش کر دیا۔ بڑی فکر کی بات ہے، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نظریاتی تربیت کریں، کیونکہ ایک بڑا طبقہ فکری طور پر مرتد ہو چکا ہے اور اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ میں فکری طور پر مرتد ہو گیا ہوں۔ قرآن کے اوپر اس کے تحفظات ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اس پر تحفظات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ازدواج کے اوپر اس کے تحفظات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف حدود و قصاص جو مقرر کروائے اللہ نے ان کے ذریعے سے، تو اس پہ تحفظات ہیں۔ تو یہ کیا فکری ارتداد نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، وہ کہتا ہے میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کے رسول کی نہیں مانتا۔
ایک بڑی منصوبہ بندی کے تحت امت مسلمہ کو فکری طور پہ مرتد کر دیا گیا اور اس کو پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ایمان قول کا نام بھی ہے، فعل کا نام بھی ہے اور دل کے اقرار کا نام بھی۔ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا اسلام نہیں ہے۔ اللہ کا ہر حکم ہمیں تسلیم ہے، ہمیں کوئی تحفظ نہیں، کوئی شک نہیں۔ قرآن پر حق، قرآن کا بنایا ہوا نظام حیات پر حق، قرآن کے دستور پر حق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل پر حق۔ ہم سوچیں اور سوچنے کے بعد دیکھیں اور تدبیر کریں۔ یہاں اللہ کے فضل سے بڑے ذمہ دار حلقے کے لوگ آتے ہیں، وہ سب سوچیں اگر یہ ذمہ داری، یہ قرآنی پیغام ہم نے اپنے دل کا حصہ بنا لیا، اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا، یہ بڑا عظیم مقصد ہے۔ اور اگر ہم نے کچھ افراد کو تیار کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے ذریعے سے ایک شخص اگر ہدایت پا جائے وہ اس بات سے افضل ہے کہ تم 500 آدمیوں کو قتل کرو۔ تو اگر یہ جذبہ کہنے والے میں بھی پیدا ہو گیا، سننے والوں میں بھی پیدا ہو گیا، تو وہ وقت دور نہیں کہ یہ ملک دنیا کے سامنے مثالی ملک ہوگا انشاءاللہ، اور اس ملک کے اندر انسان بس رہے ہوں گے اور انسانوں کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آئیں گے کہ یہ کیسے انسان ہیں جو اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، جو دوسروں کے خیر خواہ ہیں، جو اپنے ملک کے خیر خواہ ہیں، جو اپنے قوم کے خیر خواہ ہیں، جو ملک کی ایک ایک چیز کو امانت سمجھتے ہیں، قوم کی امانت سمجھتے ہیں، اس میں خیانت نہیں کرتے، اس میں ہیرا پھیری نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین وہ دن ہمیں اپنی زندگیوں میں دکھا دے اور یہاں پر صحیح معنی میں اسلامی نظام نافذ فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو سب کو اسلام پہ قائم دائم فرمائے، اور سننے والوں کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو اسلام پہ قائم دائم فرمائے، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو ہم سب لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں۔